ابھی مجھے بتایا گیا کہ جناب ہم نے کچھ پروگرامز جو ہیں جو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ یونیورسٹیز کے پاس بھجوائے ہیں، جس کے اوپر مشاورت یونیورسٹیز کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی جاری ہے، اور کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ اپروو ہو گئے ہیں، اور ان کے آگے فردر اسٹڈی کرنے کے لیے وہ وہاں سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اس لیب کو یوٹیلائز کریں گے۔ ایک بہت ہی ماڈرن اور جدید لیب ہے، اور اس لیب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس بات کی آگاہی دی جائے کہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے کیا۔ انفارچونیٹلی اسپیس ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارے یونیورسٹیز میں کوئی ایسا سلیبس یا ایسا ماڈیول کوئی سبجیکٹ پڑھایا نہیں جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا کہ ابھی بھی جو وقت ہے اس میں اسپیس جو ہے دیٹ از بیکمنگ اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف آر سروائیول۔ اب جنگ جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں جنگ کہہ لیں یا کمپٹیشن جو ہے وہ اسپیس کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسپیس کے اندر جو ہے اپنی جگہ بنائے۔ اور ہم جو بہت ساری چیزیں آپ کا جو اس وقت میڈیا ہے یہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں سیٹلائٹس پر، اور سیٹلائٹس بھی اسپیس ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک تھا جس سب سے پہلے اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر شروعات کی تھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور اب ہماری امید ہے کہ وہی نشاط ثانیہ کا دور ان تمام کوششوں کے بعد جو ہے دوبارہ آئے گا، اور اس کے لیے میں سپارکو کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سوچا اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اب ذمہ داری جو ہے ہماری یونیورسٹیز کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس اسپیس ٹیکنالوجی کی لیب کا فائدہ اٹھائیں، اور اس میں جو بھی ہو سکتا ہے اس میں آئیں اور اپنے بچوں کو اس میں ٹرین کریں۔ سر آپ بھی اگر اس میں اپنا تھوڑا سا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چیئرمین صاحب کا، وی سیز کا اور سندھ کی اکیڈیمیا کے جو نوٹیبلز ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں آن بہاف آف سپارکو، جنہوں نے آج اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ جیسا چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے کہ فیوچر از اسپیس، اور ہم بینگ نیشنل اسپیس ایجنسی آف پاکستان ہمیں اس کا مکمل طور پہ ادراک ہے، اور اسی کے طور پہ ہم نے یہ ایک انیشیٹو ریسرچ سولوشن اینڈ وینچرز کے نام سے پاکستان میں ابھی 3 جگہ پہ شروع کیا ہے، اور ہم اکیڈیمیا کی مدد سے اور ان کی رہنمائی سے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کاوش ہوگی کہ ہم اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپیس ڈومین کی جو ایجوکیشن ہے اور جو ہم سپورٹ اکیڈیمیا کو دے سکیں اور ان سے جو لے سکیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، تو انشاءاللہ تعالی یہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ سینٹرز جو ہیں سپارکو اس میں اپنا پورا جو ہے وسائل اپنے اس کو انووک کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کامیاب بنائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ریسرچ کی بات ہوئی تو کی بیشتر جامعات کے اندر ریسرچ کا سمجھان ہے، کریکولم جو ہے وہ ریوائز نہیں ہوتا۔ جب جامعات کی انتظامیہ سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ گرانٹ کی کمی ہے، 2018 کے بعد بھی گرانٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو جب تک کریکولم ریوائز نہیں ہوگا تو ریسرچ کس طرح ہوگی؟ اور بیشتر جامعات جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ بھی کر چکی ہیں۔ جامعہ کراچی کی بھی وہی صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں اگر گرانٹ میں اضافہ نہیں ہوا تو عنقریب ہمیں بھی بینک کے پاس جانا پڑے گا قرضہ لینے۔ دیکھیے میرے خیال میں اس کے اندر اس میں ایک مس پرسیپشن ہے کہ گرانٹ میں اضافہ 2018 کے بعد نہیں ہوا۔ اب سندھ میں جو جامعات ہیں پبلک سیکٹر کی، ان کو 2 طرف سے گرانٹ ملتی ہے، ایک فیڈرل ایچ ای سی کی طرف سے اور ایک سندھ ایچ ای سی کی طرف سے۔ فیڈرل ایچ ای سی کی جو گرانٹ ہے وہ بے شک فریز ہے 2018 سے، انہوں نے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ پورے سندھ کو وہ 13 ارب روپے دیتے ہیں جو کہ 2018 سے فریز ہے۔ لیکن کنٹریری ٹو دیٹ، اگر آپ سندھ گورنمنٹ کی جو گرانٹ ہے جو کہ 3 سال پہلے 6 ارب تھی، پھر 24 ارب ہوئی، اور اس سال 32 ارب روپے کی گرانٹ ہے، جس کے 34 ارب روپے کی، جس کے علاوہ 8 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ میں، تو ٹوٹل 42 بلین کی گرانٹ ہے۔ تو اس گرانٹ میں اضافہ 100% سے بھی کیا ہے، کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اور ریسرچ کے لیے گرانٹ جو ہے وہ بالکل، اس گرانٹ جو ان کو دی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، ایک پورا ایک فنڈ مختص ہوتا ہے جو ان کو لازماً 10% آف دا گرانٹ جو ہے ریسرچ پر خرچ کرنا ہے۔ بات یہ نہیں کہ فنڈز کی کمی ہے، فنڈز بے تحاشا ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں کہ 30 یونیورسٹیوں کے لیے سندھ کے اندر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ 34 ارب روپے دے رہی ہے۔ پنجاب میں 57 یونیورسٹیز کے لیے پنجاب گورنمنٹ صرف جو ہے 7 ارب دیتی ہے، اور کے پی کے میں 34 یونیورسٹیوں کو پبلک سیکٹر کی صرف 2 ارب روپے ملتے ہیں۔ اس لیے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے گرانٹ کا سندھ کے اندر، بہت زیادہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کلچر ریسرچ کے جو نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ گرانٹ کی کمی نہیں ہے، انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں ریسرچ کلچر کی کمی ہے۔ ہمارے جو بھی لوگ ہیں، میں خود ہوں یا جو بھی ہیں،
हमारा जहन रिसर्च की तरफ नहीं है। हम जो बेसिकली टीचिंग करते हैं, रिसर्च कल्चर डेवलप करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पिछले 3-4 साल के अंदर इससे बहुत इजाफा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अब इंटरनेशनल जो है वो फंडिंग आ रही है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने राइट अप किए हैं। उन प्रोजेक्ट्स की वजह से उनको तो ग्रांट राइटिंग के ऊपर बड़ा हमारा एम्फेसिस है। सिंध HEC ग्रांट राइटिंग पे वर्कशॉप्स करा रही, किस तरीके से रिसर्च हासिल की जाए। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट कि जी आज आपने कहा कल से रिसर्च शुरू हो जाएगी। एक पूरा जहन साजी करनी है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर फर्स्ट थिंग ये भी फरमाएगा मेट्रो कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो KMC की भी मानदंड है। इसके अलावा आप क्योंकि मलकानी साहब से वजारत भी ले ली गई है, CM साहब आप खुद जामियात के मामला को देखेंगे, आपकी नज़र में कितनी बेहतरी आ सकती है, क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? सर सामने सामने लिख लीजिए। देखिए बात ये है कि जो आपने सवाल किया कि जामियात बलकानी साहब से नहीं है और CM साहब देखेंगे, देखिए पॉलिटिकल फैसले, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। हुकूमत जो समझती है बेहतर वो करे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि कौन मिनिस्टर साहब होंगे। जो भी आएगा ज़ाहिर है वो कोशिश करेगा कि काम बेहतर हो। CM साहब भी कोशिश करेंगे, मिनिस्टर होगा वो भी कोशिश करेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि जामियात के अंदर काम ख़राब हो। तो मुझे उम्मीद है कि हर वो कदम जो गवर्नमेंट लेगी पॉलिटिकली, वो डेफिनेटली इसी व्यू के साथ लेगी कि जामियात में बेहतरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सर ये पहले कैफेटेरिया दिखा दें सर को। हाँ सर, ये एक हमने